امامہ ہاشم اپنے ہی گھر میں قید تھی اور اس پر سخت تشدد کیا جا رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے قادیانی خاندان کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کر لیا تھا اور اپنے کزن ازجد سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کٹھن وقت میں اس کا ایمان ہی اس کا واحد سہارا تھا۔ دوسری طرف سالار سکندر تھا جو اس کا پڑوسی تھا اور اپنی غیر معمولی ذہانت کے باوجود ایک انتہائی لاابالی اور بے مقصد زندگی گزار رہا تھا، جس میں وہ کئی بار محض موت کا تجربہ حاصل کرنے کے لیے خودکشی کے مزے کا خیز تجربات کر چکا تھا۔ امامہ نے انتہائی مجبوری میں سالار سے رابطہ کیا اور اس سے مدد کی اپیل کی۔ سالار پہلے تو اس سب کو محض ایک کھیل اور حماقت سمجھتا رہا، خفیہ طور پر نکاح کر لیں تاکہ وہ قانونی طور پر اپنے خاندان کی گرفت سے باہر نکل سکے۔ سالار نے اس شرط پر حامی بھری کہ وہ امامہ کو بے حفاظت نکالنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا۔ ایک رات امامہ انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر باہر نکل آئی جہاں سالار اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں ایک دور دراز مسجد میں گئے جہاں انہوں نے ایک مولوی صاحب کی موجودگی میں خفیہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے فوراً بعد امامہ نے لاہور جانے والی بس پکڑی تاکہ وہ اپنے بھائیوں اور خاندان کے غیظ و غضب سے دور جا کر اپنی شناخت اور ایمان کی حفاظت کر سکے۔ سالار واپس اسلام آباد آ گیا اور اس طرح ظاہر کیا جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو، لیکن امامہ کے بھائیوں کو اس پر پورا شک تھا۔ انہوں نے سالار کو پکڑا اور اس پر دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ سالار کے والد سکندر عثمان بھی اس معاملے میں شامل ہو گئی، لیکن سالار اپنی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے ان کے تمام سوالات اور شکوک و شبہات کو ٹالنے میں کامیاب رہا۔ تاہم امامہ کی الوداعی باتیں اور اس کا سچا ایمان سالار کے دل پر ایک انمٹ نقش چھوڑ گئے تھے جسے وہ اپنی روایتی بے راہ روی میں بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ادھر لاہور پہنچ کر امامہ کی زندگی کا سب سے کٹھن دور شروع ہوا۔ اس کے پاس پیسے ختم ہو رہے تھے اور وہ ایک معمولی ہاسٹل میں انتہائی خوف اور تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے ہر وقت یہ ڈر ستا رہا تھا کہ اس کا خاندان اس کا سراغ لگا کر اسے قتل کر دے گا۔ اسی دوران اللہ کی غیبی مدد اس کے شامل حال ہوئی اور اس کی ملاقات ڈاکٹر سبتے علی اور ان کے نیک سیرت خاندان سے ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے امامہ کی سچائی اور اس کے چہرے پر چمکتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر اسے اپنے گھر میں ایک بیٹی کی طرح پناہ دے دی۔ ڈاکٹر سبتے علی کے گھر کے پرسکون اور روحانی ماحول میں امامہ نے نہ صرف پناہ پائی بلکہ اپنی ادھوری میڈیکل کی تعلیم بھی دوبارہ شروع کر دی۔ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنا زیادہ تر وقت مطالعہ، عبادت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے میں گزارتی۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے ایک قریبی عزیز جلال کا تذکرہ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ جلال ایک سلجھا ہوا اور نیک نوجوان تھا جو اکثر ڈاکٹر صاحب کے ہاں آتا تھا۔ ایک روز امامہ نے جلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنے والہانہ انداز میں کرتے سنا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے جلال سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اتنی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ، اور اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، جبکہ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ امامہ کی زندگی میں اب ایک نیا موڑ آ رہا تھا جہاں اسے اپنے ماضی کے نکاح اور مستقبل کے فیصلوں کے درمیان ایک شدید جذباتی اور ذہنی کشمکش کا سامنا تھا۔